بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کی برسی ساری دنیا میں بالعموم اور آزاد کشمیر اور پاکستان میں بالخصوص انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مجاہد اول کی زندگی اور تحریک آزادی کشمیر دراصل ایک ہی کتاب کے دو باب یا ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ آپ کی ساری زندگی تحریک آزادی کشمیر کی جدوجہد سے عبارت ہے۔ سن 1947 میں اپنی نوجوانی کی عمر میں آپ نے جس کام کا آغاز کیا تھا، اپنے دم آخر تک اس تحریک کے ساتھ وابستہ رہے اور اس کارواں کی رہبری اور رہنمائی کرتے رہے۔ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان کی شخصیت ہمہ پہلو تھی۔ آپ ایک مدبر بھی تھے، آپ ایک مفکر بھی تھے، ایک عالم دین، ایک مجاہد، ایک سیاستدان، ایک بہت اعلیٰ درجے کے منتظم اور حکمران، ایک ارباب تصوف کے حلقے میں ایک ممتاز شخصیت، اور سب سے بڑی بات جو تھی کہ انسانی بہترین اوصاف سے متصف تھی ان کی ذات، اور ان کی شخصیت کا ہر پہلو دوسرے پہلو سے زیادہ دل نشیں اور دلکش تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ کسی بھی حیثیت میں کام کیا ہے یا سفر کیا ہے، وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ مجاہد اول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دل درد مند دیا تھا، اور وہ تقویم انسانیت اور احترام آدمیت کو سب سے مقدم رکھتے تھے، اور انسانی تقویم اس حد تک اور اس درجے تک تھی کہ وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ ان کی گاڑی کا دروازہ کوئی دوسرا آدمی کھولے۔ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے کشمیر کی تاریخ کے اس مرحلے کے اوپر اس خطے کے اندر جنم لیا کہ جو ڈوگرا مہاراجہ کے دور حکومت کے عروج کا زمانہ تھا، اور سرزمین کشمیر کے اندر آزادی کے شعلے نے سلگ کر شعلے نے بھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ 13 جولائی سن 1931 کے بعد کشمیر میں تحریک آزادی کی جدوجہد نے ایک منظم صورت اختیار کر لی تھی، لیکن یہ جو شعلہ تھا، اس کو شعلہ جوالہ بنانے میں اور اس کو ہماگیر حیثیت دینے میں مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے 23 اگست سن 1947 کو نیلا بٹ کے مقام سے اعلان جہاد کر کے اس کو باضابطہ اور منظم تحریک کی صورت دے دی، اور پھر اس کارواں کے سپہ سالار بھی تھے اور مرد مجاہد بھی تھے، اور پھر انہوں نے پوری جواں مردی کے ساتھ ایک منظم فوج کا مٹھی بھر مجاہدوں کے ساتھ مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی اور کامرانی عطا کی، اور آزاد کشمیر کے اس 4,500 مربع میل علاقے کے علاوہ گلگت بلتستان کا 28,000 مربع میل کا علاقہ بھی آزادی کی دولت سے مالا مال ہوا۔ آج ریاست جموں کشمیر کے کونے کونے میں، پاکستان میں اور پوری دنیا میں مجاہد اول کا دیا ہوا نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان گونج رہا ہے، اور یہ تحریک آزادی کشمیر کے ترانے کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ ہمیں آج تاریخ کے اس نازک مرحلے اور موڑ پہ کہ جہاں ایک طرف تو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے مجاہدین اپنی قربانیاں بھرپور انداز میں پیش کر رہے ہیں، اور انہیں وہاں پہ مودی سرکار کی ان گماشتوں کی اور ان کٹھ پتلیوں کی زبردست مظالم کا سامنا ہے، یہاں سیز فائر لائن کی اس طرف اپنی صفوں کو منظم کرنا ہوگا، اپنے اندر کے اختلافات ختم کرنے ہوں گے، اور تحریک آزادی کشمیر کو ایک نئے انداز اور ایک نئے پیرائے کے ساتھ دنیا میں متعارف کرانا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم
خود متحد اور منظم نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مجاہد اول اگرچہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کا دیا ہوا نعرہ، ان کا دیا ہوا نظریہ نہ صرف ان کی جماعت بلکہ آج دوسرے حریت پسند لوگ بھی، دوسرے آزادی پسند لوگ بھی اس علم کے نیچے اکٹھے ہیں اور اس نعرے کے اوپر ہم آواز اور یکجا ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب سارا کشمیر آزادی کے نور سے جگمگائے گا اور پھر یہ سارا کارواں اپنی منزل مراد یعنی پاکستان کی جانب بڑھ کے کشمیر بنے گا پاکستان کا جو نعرہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ عملی صورت اختیار کر جائے گا اور وہ انشاءاللہ تکمیل پاکستان کا دن ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان کی روح کو بھی تسکین حاصل ہوگی کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسی جد و جہد اور اسی مشن کی تکمیل میں گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہد اول کے درجات بلند کرے، کشمیر کو آزادی کی دولت سے مالا مال کرے، پاکستان کو استحکام عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ملت مسلمہ کو سرفراز و سرخرو کرے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔